السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ موصل اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، مگر سیف الدین وہاں کا آزاد حکمران بن گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے مخالفانہ محاذ میں شامل ہو گیا تھا۔ ان کا بھائی عزیز الدین تجربے کار جرنیل تھا، فوج کی اعلیٰ کمانڈ اسی کے پاس تھی۔ سیف الدین چونکہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کی عادت بادشاہوں جیسی تھی۔ اس نے حرم میں الگ الگ ملک کی لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھر رکھی تھی۔ اس کا دوسرا شوق پرندے رکھنے کا تھا۔ جس طرح اس نے حرم میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اس نے رنگ برنگے پرندے بھی پنجروں میں بند رکھے تھے۔ اس کی ذاتی دلچسپیاں حرم اور پرندوں کے ساتھ تھی۔ اسے اپنے بھائی عزیز الدین کی عسکری اہلیت پر اعتماد تھا اور اسے توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر اپنی ریاست الگ بنائے رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہیران کے قلعے دار گمستگین کی طرح اور نام نہاد سلطان الملک الصالح کی طرح اپنے پاس سریبی مشیر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے امید دلا رکھی تھی کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں مسیحی اسے جنگی مدد دیں گے۔ اس طرح سلطان ایوبی کے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی تھی، مسلمانوں کی 3 فوجیں ان کے خلاف لڑنے کو تیار اور پابرکاب تھی، ایک حلب میں، دوسری ہیران میں اور تیسری موصل میں۔ یہ تو بڑے بڑے مسلمان حکمران اور عمرا تھے، چھوٹے چھوٹے شیخ اور چھوٹی چھوٹے مسلمان ریاستوں کے نواب جن کی تعداد کا علم نہیں، ان 3 بڑے حکمرانوں کے حامی، مدد اور معاون تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو فوجی اور مالی مدد دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور مدد دے بھی رہے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر سلطان چھا گیا تو جس طرح انہوں نے شام اور مصر کا الحاق کر کے ایک سلطنت بنائی لی ہے، جس طرح انہوں نے شام اور مصر کو الحاق کر کے ایک سلطنت بنا لی ہے، اسی طرح وہ ہر ایک مسلمان ریاست کو اپنی سلطنت میں مدغم کر کے سب کو غلام بنا لیں گے۔ وہ بظاہر متحد تھے لیکن اندر سے پھٹے ہوئے تھے، ان کے دل نہیں ملتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے کمزور رہیں۔ ان کی حالت چھوٹی بڑی مچھلیوں کی مانند تھی، ہر چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے خائف تھی اور خواہش مند کی وہ بھی بڑی مچھلی بن جائے۔ سلطان ایوبی اپنے انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے مخالفین میں نفاق ہے، تاہم وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ ہر لمحہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے تھے کہ 3 بڑی فوجیں ان کے خلاف محاذ آرا ہیں۔ فوج آخر فوج ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کا ریبڑ نہیں ہوتی۔ انہیں یہ احساس بھی تھا کہ تینوں افواج کے کمانڈر اور جوان مسلمان ہیں اور فن سپاہ گیری اور شجاعت جو مسلمان کے حصے میں آئی ہے وہ خدا نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ صلیبی 4-5 گنا طاقتور لشکر لے کر آئے تو مسلمان سپاہ نے قلیل تعداد میں انہیں شکست دی۔ کم مسلمان تھے لیکن وہ انہیں ہرائے، اور ان احوال و قوائف میں بھی شکست دی کہ صلیبیوں کا اسلحہ برتر تھا، اچھا تھا اور فوجیں زرہ پوش تھی۔ گھوڑوں کی پیشانیاں اور پچھلے حصے بھی زرہ پوش تھے۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان فوج کے مقابلے میں آئی تھی۔ حلب کے مسلمان فوج اور وہاں کے شہریوں نے جس بے جگری سے حلب کا دفاع کیا تھا، اس سے سلطان ایوبی کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ وہ اس معرکے کو ذہن سے اتار نہیں سکتے تھے۔ سلطان ایوبی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ یہ الزام عائد کرنے والے اسی عباسی خلافت کے حامی تھے جسے انہوں نے مصر میں معزول کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ مسلمان حکمران اور عمرا سلطان ایوبی کے اس عزم کے راستے میں آ گئے تھے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ انہیں یہ خیال چین نہیں لینے دیتا تھا کہ قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، اور وہ یہودیوں کے عزائم سے بھی بے خبر نہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہودی یہ دعویٰ لیے پھرتے ہیں کہ فلسطین ان کا وطن ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کی نہیں یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ اول کو فتح کرنے کے لیے یہودی آج 15 مہینہ ہو گئے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہے لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ایک یمن ایسا ملک ہے
جو آج بھی لڑ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ لڑتا رہے گا، اور ایک دن انشاءاللہ اور بھی مسلمان اکٹھا ہوں گے اور فتح کریں گے۔ لیکن اس دور میں یہودی فوج لے کر سامنے نہیں آ رہے تھے، وہ مسیحیوں کو مالی امداد دے رہے تھے، اور انہوں نے جو سب سے زیادہ خطرناک مدد صلیبیوں کو دی وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت، جوان اور نہایت ہوشیار اور چالاک لڑکیوں کی صورت میں تھی۔ ان لڑکیوں کو جو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ لڑکیاں کوئی غیر نہیں، وہ مسلمانوں کی بچیاں تھیں جنہیں راستوں میں لوٹ کر کے اٹھا لیتے تھے بچپن میں، اور انہی کو وہ تیار کر کے مسلمانوں کی کردار کو خراب کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ سلطان ایوبی کو یہ حقیقت اور زیادہ پریشان کرتی تھی کہ صلیبی مسیحی فوجیں موجود ہیں جن کے اعلیٰ کمانڈر اور حکمران ان کے مسلمان مخالفین کو شہ دے رہے ہیں، مدد دے رہے ہیں۔ ان حالات میں سلطان ایوبی چوکنا تھے، وہ اپنی فوج کو نہایت اچھے طریقے سے ڈسپلین کے لیے تیار رکھتے تھے، اور ان کی انٹیلیجنس کے نظام کو دشمنوں کے علاقے میں بھیج رکھے تھے۔ ان کی جو جنگی پلان تھا ان میں اس نے زیادہ تر بھروسہ چھاپا مار کمانڈو ٹولیوں اور جاسوسوں پر کیا تھا، آج جسے کمانڈو کہتے ہیں۔ موصول میں حلب کا ایلچی پہنچا، الملک الصالح اور اس کے درباری عمرہ نے والی موصول کے لیے پیغام کے ساتھ جو تحفے بھیجے تھے ان میں اسی طرح کی 2 لڑکیاں تھیں جس طرح ہیران کے قلعے اور دمشقین کو بھیجی گئی تھی۔ ہیران میں تو 2 ہندوستانی جنرلوں شمس الدین اور شاد بخت نے ان لڑکیوں کو فرار کرا دیا، قاضی کو قتل کیا اور قید خانے میں بند ہو گئے تھے۔ لیکن موصول میں جو لڑکیاں گئی انہیں وہاں کے والی سیف الدین نے بصر و چشم قبول کیا۔ ان کے حرم میں نہایت دلنشین اضافہ تھا۔ حلب کے ایلچی نے وہی پیغام دیا جو دمشقین کو دیا گیا تھا کہ وہ الستان کے سلسلے قوم میں قرون ہم آپ کے سینگ کے مقام پر خیمہ زن ہے، ہم حملہ کریں گے تو صلیبی اس پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ اس پیغام میں ایک پلان بھی تھا جس میں کچھ اس قسم کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہاں برف پگھل رہی ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں۔ امید ہے کہ سارے محاذ میں اکٹھا ہو کر کے لڑیں گے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دیں گے۔ سیف الدین نے پیغام ملتے ہی اپنے بھائی عزیز الدین کو، 2 سینئر جنرلوں کو اور موصول کے ایک نامی گرامی خلیف ابن المخدوم ککبوری کو بلایا۔ سب آ گئے تو اس نے ایلچی کا یہ پیغام سب کو سنا کر کہا، آپ سب میرے اس فیصلے اور ارادے سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو ان کی رگوں میں ہے۔ آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ میں فوری طور پر اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے دوں یا نہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہماری فوج ظاہری طور پر مشترکہ کمان میں رہے، لیکن آپ لوگ اسے الگ تھلگ لڑائیں تاکہ جو علاقہ ہماری فوج فتح کرے اس کے مالک میرے سوا اور کوئی نہ بن سکے۔ ایک سالار نے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ارادے اتنے بلند ہیں جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتے ہیں، ہمیں نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ اپنی فوج متحدہ محاذ میں شامل کر دیں لیکن کمان اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہم اپنی فوج کو اس طرح لڑائیں گے کہ ہماری کامیابیاں حلب اور حیران کی فوج سے الگ تھلگ نظر آئیں گی۔ پہلے سالار نے کہا، ہم آپ کے حکم پر جانیں قربان کر دیں گے شہنشاہ موصول۔ ہم آپ کو اس سلطنت اسلامیہ کا شہنشاہ بنائیں گے جس کے خواب صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھوں گا، نعوذ باللہ۔ اس کی فوج الستان کی وادیوں سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ آپ فوری طور پر کوچ کا حکم دیں، فوج تیار ہے۔ دونوں سالار ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر وفاداری اور اشار کا اظہار کر رہے تھے۔ عزیز الدین خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، اور خطیب ابن المخدوم کبھی ان سالاروں کو اور کبھی سیف الدین کو دیکھتا اور سر جھکا لیتا تھا۔
सैफ उद्दीन ने अपने भाई से पूछा, अजीजुद्दीन तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे आपके इस फैसले से इत्तेफाक है कि हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ना है।